معزز سامعین گرامی قدر، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت انہی الفاظ میں ان کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان جماعت ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر رسول اللہ کی معیت کے اندر ایمان کی حالت میں وقت گزارا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے یہ خوشخبری نازل کر دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ نبی کا ہر صحابی، وہ 1,24,000 ہوں، 1,40,000 ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ میرے بھائیو، یہاں پہ رکنا ہے، غور کرنا ہے۔ جنتیوں کے لیے جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کے بعد ایک نعمت یہ ہوگی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ آج اللہ تم سے راضی ہو گیا، اور جس طرح تمہارے باپ کو جنت سے نکالا تھا کبھی تم کو نہیں نکالے گا۔ جو اعزاز جنتیوں کو ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ملے گا، رسول اللہ کی جماعت کو اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیو، آج وطن عزیز کے اندر جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، جس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، آج وقت، یہ رکھ دے کوئی بات، آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ وہ صحابہ جو صدیق امت ہے، وہ صحابہ جو فاروق امت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے یہ دیکھ لیا اتحاد امت کا۔ صحابہ کی اس سے بڑی کرامت کیا ہو کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد صحابہ کی کرامت کی وجہ سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی ایک اسٹیج پہ بیٹھ کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے؟ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کس لیے؟ صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، عثمان کی سخاوت کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، حسن کی شرافت کے لیے، حسین کی شہادت کے لیے، اور امیر معاویہ کی جلالت کے لیے، اور ہر صحابی کی حمایت کے لیے۔ اور انشاءاللہ یہ حمایت ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل باقی ہے، زبان میں قوت گویائی باقی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ کام علماء اکیلے سر انجام نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ کے ولولوں کی، آپ کے تنتنوں کی، آپ کے ہموں کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ آپ خود اندازہ کیجئے، گستاخی ہوئی، گستاخ کو باہر بھگا دیا گیا، پھر کراچی میں گستاخی ہوئی، کوئی مؤثر قسم کی گرفت نہیں کی گئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میر پور خاص کے اندر جلوس ہوا اور تبرہ کیا گیا صدیق کے اوپر، فاروق کے اوپر۔ قانون کو ہم جتنا مرضی وویلا کرتے رہیں، شور مچاتے رہے، میرے بھائیو، یہ ہمارا جو مطالبہ ہے، اس میں کون سی ایسی غیر آئینی بات ہے؟ پاکستان کے قانون کے اندر لکھا ہے، پاکستان کے قانون کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ صحابہ کی توہین کرے گا، مقدس اہل سنت کی توہین کرے گا، اس کے خلاف اس دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ہم کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہماری بات کیا غیر منطقی ہے؟ کیا غیر عقلی ہے؟ کیا غیر فطری ہے؟ ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قانون حرکت میں آئے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے جذبات کو مشتعل ہونے سے ایک عرصہ دراز سے روک رہے ہیں، ان کو سٹریٹ لائن کرتے ہیں، ان کو کنٹرول کرتے ہیں،
اور مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ قانون حرکت میں آ جائے۔ اس مطالبے میں کون سی چمبے کی بات ہے؟ قانون حرکت میں لاؤ، ان گستاخوں کو گرفتار کرو۔ یہ اعلانیہ کس کس قسم کی گستاخیاں کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف چند باتیں نوٹ کریں۔ اگر ہم میں سے اہل سنت میں سے کوئی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اٹھے اور کہے حضرت فاطمہ کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے، کیا کہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمیں تو یہ بات کہتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے والد رسول اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی اور ہیں۔ کیا یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کی بیٹیوں کی توہین نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کے نسب کی توہین نہیں ہے؟ کیا امی ہماری جو والدہ کہہ لیں، ہماری جو سیدہ کہہ لیں حضرت فاطمہ، ان کی توہین نہیں ہے نا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے نسب کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو پھر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ رسول اللہ کی باقی 3 بیٹیوں کی نسب کے اندر بھی، ان کے نسب کے اندر بھی، ان کی نسبت کے اندر بھی غلط نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تمہیں سیدہ فاطمہ کی نسبت کو اور ان کی ولدیت کو رسول اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح اہل سنت کو رسول اللہ کی باقی 3 بیٹیوں کی نسبت جب تم کسی غیر کی طرف کرتے ہو تو ہمارا کلیجہ نہیں پھٹتا، ہمارے دل کے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ جس طرح یہ ایک مسلمہ ضابطہ ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جینے کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ پھر کوئی اٹھتا ہے، اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس میں اہل سنت کا بھی ایک ہاتھ ہے۔ ہم نے سیدنا معاویہ بنو امیہ، ہم نے ان کے فضائل، ان کے بارے میں جو حدیث ہم آپ کو نہیں بتلائیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدہ ہند اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اور حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث تقریباً موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ آ کے رسول اللہ کو کہنے لگی، جب ہم نے اسلام قبول نہیں تھا کیا تو معاذ اللہ آپ ہمارے لیے ایسے تھے، اور آج جب اسلام کو قبول کر لیا ہے آپ سے افضل کوئی نہیں نظر آتا، آپ سے عزیز کوئی نہیں، آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ اگر بات یہاں پہ ختم ہو جاتی، پھر بھی اس خاندان کی ساری رنجشیں، ساری عداوتیں ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن رسول اللہ کا جو جواب ہے ہم اہل سنت لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ رسول اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ کی قسم اے سیدہ ہند، جیسے تو نے کہا کہ ایک وقت یہ تھا کہ میں ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، میرا خاندان ایسا تھا، تو جب تم نے اسلام نہیں تھا قبول کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی تم لوگ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ اور جب تو نے یہ کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سب سے عزیز ہو گئے، ہماری جانوں سے پیارے ہو گئے، سب سے محترم اور مکرم خاندان آپ کا ہو گیا، تو میں رسول اللہ بھی یہی کہتا ہوں کہ جب تم نے اسلام قبول کر لیا سب سے محترم اور مکرم خاندان تمہارا ہو گیا۔ اور اسی پر بس کیا، کیا کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو میں امان دیتا ہوں۔ وہ ابو سفیان کہ جن کے گھر کو رسول اللہ نے دارالامان قرار دیا، آج اس سیدنا ابو سفیان کو پاکستان میں امان نہیں مل رہی، اعلانیہ طور پہ جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اور سیدنا ابو سفیان یہ بھی ایک کہانی ہے، بنو امیہ کی بنو ہاشم سے لڑائیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح بنو ہاشم میں کیا، اپنی باقی 3 بیٹیوں کا نکاح بنو امیہ میں کیا۔ اٹھائیے، بتایا نہیں جاتا، یہ بھی کہانیاں بنائی گئی ہیں۔ پھر بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بنو امیہ کی کوئی جنگ نہیں ہے بنو ہاشم سے۔ اگر سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسے متقی بھی بن جائیں تو ان تبرائیوں کی لعنت سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ کیا ابو بکر و عمر بچ گئے ہیں؟ کیا ابو بکر و عمر کے اوپر میرپور خاص سندھ کے اندر، اور جو آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے نہیں دیکھی، کیا شیخین کے اوپر تبرہ نہیں کیا جاتا؟ سیدنا امیر معاویہ، ان کے فضائل ہیں، ہمارے بعد نام نہاد
اہل سنت کا لبادہ اڑے ہوئے جہلم میں ایک بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، ہر وقت سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، اس خاندان کو طعن و تنقید، یہ ساری کی ساری باتیں، یہ جو توہین کا ایک فلسفہ ہے صحابہ کا، یہ کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ صحابہ کی توہین کی غرض و غایت کیا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ جب انہوں نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا کہ ہم ایمان لے کے آئیں ان جیسا جو نعوذ باللہ بے وقوف ہیں، تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء، یہ بے وقوف ہیں جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا۔ کیا مطلب؟ صحابہ کے اوپر جو بھی کوئی الزام جس قسم کا لگائے گا وہی الزام اس کے اوپر پلٹ جائے گا۔ جب کہا ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا ٹھٹھا کرتا ہے جو صحابہ کا ٹھٹھا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس بات کا مفہوم آپ نے سمجھ کے جانا ہے میرے بھائیو۔ احادیث نبوی سے یہ مفہوم ویسے ہی بڑا واضح ہے، کیا؟ جو کسی ایک مسلمان کو، آپ میں سے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یہ کہے نا کہ یہ بندہ کافر ہے، صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بندہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے، کہ یا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کہا گیا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہاں پہ رکو، یہاں تو بات شبے میں ہے، یہاں تو بات شک میں ہے کہ یا کہنے والا کافر ہے یا جس کو کہا گیا وہ کافر ہے۔ اور جن کے بارے میں، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر معیار حق بیان کرے گی ان صحابہ کے ایمان کو، ان کے اسلام میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ تو جو بندہ کسی صحابی کو کافر کہے، ایک بندہ اٹھے وہ مسلمان کو کافر کہے تو وہ کافر ہو جائے، لیکن صحابی کو کافر کوئی کہتا رہے اور جہلم کا بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا رہے، جی صحابہ کو کافر کہنے سے بھی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا، ایمان ضائع نہیں جاتا۔ اور میرے بھائیو، اگر کوئی صحابی کو کافر کہتا ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہ کون سا گندا فلسفہ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے اہل سنت کے روپ کے اندر، نام نہاد چادریں اوڑھ کے، کہ نبی جب دنیا سے چلے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ صحابہ سارے دین سے پھر گئے تھے۔ یہ تو اہل سنت کے لوگوں میں سے بعض نے کہہ دیا کہ یہ جو حدیث ہے کہ سخکن والی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ، اور یہ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدلا یہ صحابہ کے بارے میں، معاذ اللہ، یہاں تک کہہ دیا۔ اور پھر تم میں اور رافضیوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی تو یہی جرم کیا، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ رسول اللہ جب دنیا سے چلے گئے تو 4 کے علاوہ نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے، اور 4 کا نام بھی لے دیا۔ اور غور کرنے والوں نے، علامہ شہید کہا کرتے تھے، میں نے غور کیا کہ کہیں چچا عباس کا نام ہوگا، کہیں عبداللہ ابن عباس کا نام ہوگا، کہیں حسن و حسین کا نام ہوگا، کہیں علی اور دیگر رشتہ داروں کا نام ہوگا۔ حدیث میں لکھ دیا اپنی کتابوں میں کہ 4 کے علاوہ باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اور 4 کے نام کیا ہیں؟ بلال، مقداد، سلمان فارسی اور ابو ذر، معاذ اللہ ان کے علاوہ سارے ہی دین سے پھر گئے تھے معاذ اللہ۔ اور وہ جہلم کا بیٹھا ہوا بندہ اس کی تائید کے اندر روایتیں گھڑ کے من چاہے مفہوم بیان کر کے بتاتا جاتا ہے۔ اسی پر بس ہے، ایک مرزا نجفی اٹھا، سوشل میڈیا کے اوپر کلپ موجود ہے معاذ اللہ، کیا کہنے لگا ہمارا امام آئے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو قبروں سے نکالے گا، سولی پہ لٹکا دے گا اور پتے ہرے بھرے ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ ہم جب کہتے ہیں اس جہلم کے بدبخت کے خلاف پرچہ کاٹا جائے، مقدمے کاٹے جائیں، مرزا نجفی کے خلاف مقدمہ کاٹا جائے، اس نقوی کے خلاف پرچہ درج کیا جائے جو طلحہ کے بارے میں، جو زبیر کے بارے میں، جو عشرہ مبشرہ میں سے معاذ اللہ کہہ دیا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آج اٹھائیے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پڑھ لیجئے
عشرہ مبشرہ کے بارے میں کہتا ہے وہ بھی نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ ہمارا مطالبہ ناجائز ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، اور اس احتجاج کو روکنا، تم احتجاج کی نوبت آنے کیوں دیتے ہو؟ میں ایک ذمہ دار سٹیج کے اوپر سے تمام حکومتی اہلکاروں کو، تمام حکومتی نمائندوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم تم گستاخوں کے خلاف مقدمے درج کرنا شروع کر دو، ہم سارے کے سارے احتجاجات ملتوی کر دیں گے، لیکن اگر تم نے ان گستاخوں کے خلاف مقدمے درج نہ کیے تو پاکستان کے چوکوں میں، چراہوں میں عظمت صحابہ کی، استفاء کی جنگ لڑی جائے گی۔ آپ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو نکلنا ہوگا، آپ کو عظمت صحابہ کا یہ جھنڈا بلند کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں تو نہیں لے رہے، ہم احتجاج کیا کرتے ہیں کہ ان گستاخوں کے خلاف پرچے کاٹو۔ اس کے علاوہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اور پھر دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، جن کو شہید کیا جا رہا ہے وہی مجرم ہے۔ ڈاکٹر عادل خان، اللہ کی قسم تشدد اور نفرت کے سوداگروں نے اہل سنت کی ایک قیمتی متاع کل ہم سے چھین لی، اور اللہ کے ہاں امید ہے کہ جامعہ فاروقیہ کا یہ مالک جب پرندے کے کالم میں جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو فاروق اعظم اپنے خادم کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ عادل خان وہ تھا جس نے اہل حدیث دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان جو فتنوں کی، نفرت کی دیواریں کھڑی تھی، ایک ٹھوکر میں گرا کر ایک تسبیح میں پرو دیا۔ آج اس عادل خان کو شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟ پھر بھی ہم جرموار ہیں، پھر بھی ہم قصوروار ہیں، پھر بھی کہتے ہو یہ تم، پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں ہے، خون ہم دیں، قربانیاں ہم دیں، شہادتیں ہماری ہوں، لاشیں ہم اٹھائیں، پھر بھی مجرم ہم ہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، یہ عجیب منطق ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اس سے بڑا جائز مطالبہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، نہ اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں لو۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جو کوئی کسی صحابی کی توہین کرے، کسی صحابی کی تنقیص کرے، اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا کیا مطالبہ؟ کیا یہ مطالبہ عقلی طور پہ درست نہیں ہے، منطقی طور پہ درست نہیں ہے، آئینی طور پہ درست نہیں ہے؟ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، یعنی جو لوگ احتجاجات کر رہے ہیں وہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اور جو اعلانیہ تبرہ کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے۔ اور الٹی چال ہے، ان سب کو جو گستاخیاں کر رہے ہیں سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اور اہل سنت کے علماء سے سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے بھی بیان دے دیا، انڈیا سے دہشت گرد آئیں گے جو علماء کو شہید کر دیں گے، اس لیے علماء سے سیکیورٹی واپس لے رہے ہو۔ ایک طرف بیان دیتے ہو کہ علماء کو شہید کرنے کی سازش ہے، اور سیکیورٹی ساری گستاخوں کے اوپر لگا دی ہوئی ہے، اور اہل سنت کے علماء کو دن دیہڑے کراچی کے اندر آپ کے سامنے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ CCTV فوٹیج آ چکی ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر ڈاکٹر عادل خان کو کس طرح بے رحمانہ طریقے کے ساتھ، ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اور یہ بھی عجیب کہانی، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حرزہ سرائی، جن کو اللہ رب العزت کی وحی سے نبی کریم کہہ رہے ہیں انت عتیق اللہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ سے محفوظ کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات بھی سمجھ کے جائیے، یہ جو سارے صحابہ نا 1 لاکھ سے اوپر، ان کے سب کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہے، لیکن ان میں بھی افضلیت بھی ہے اور مفضول بھی ہیں، کچھ زیادہ افضل ہیں، کچھ کم افضل ہیں، جن کو محدثین نے کچھ اس طرح تقسیم کیا ہے کہ فتح مکہ سے قبل جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ افضل ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قبول کیا، اور ان میں سے بھی پھر تقسیم ہے کہ جن کے اوپر آیات سکینت نازل ہوئی، غزوہ تبوک میں شامل ہوئے، وہ سارے آخر کے صحابہ سے بہتر ہیں۔ اور سیدنا امیر معاویہ ایک تو فتح مکہ سے بھی پہلے اسلام ہے اور آیت سکینت میں بھی شامل ہیں۔ پھر ان فتح مکہ سے قبل کے صحابہ میں افضل وہ ہیں جن 1400 نے بیعت کی، کون سی؟
بیت رضوان درخت کے نیچے. ان 1400 میں سے بھی افضل کون ہیں؟ وہ 313 بدری ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا اب جو جی چاہے عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب یہ جب بات کی جاتی ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ کیسا جی انصاف ہے، یہ کیسا اصول ہے، معاف کر دی اللہ نے کر دیا، تم کون ہوتے ہو؟ اور یہ فلسفہ بھی سمجھ کے جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہہ دی تھی کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا، یہ حدیث بھی صحیح ہے، سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا، ان میں سے جو سب سے افضل دل تھے ان کے سروں کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا، یہ حدیث صحیح ہے. اور پھر دوسری بات ہے، اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہم بیان نہیں کرتے، اور کہا نبیوں کے بعد جو سب سے افضل دل تھے انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. کوئی میرا سسرالی رشتہ دار بن گیا، کوئی میرا وزیر بن گیا، کوئی میرا عزیز بن گیا، آج کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون نافذ کرتا ہوں کہ جو ان میں سے کسی بھی صحابی کے بارے میں سب و شتم کرے اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، رسولوں کی، جمیع انسانیت کی لعنت ہو. اب یہاں پہ جو مقدمہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ ہم روافض سے یہ مطالبہ کبھی نہیں کرتے کہ وہ احترام کریں. احترام تو دل کی کیفیت کا نام ہے. احترام تم اپنے دل میں کرو نہ کرو ہمیں کوئی غرض نہیں. ہمیں غرض یہ ہے کہ ہم تمہیں سڑکوں کے اوپر، چوک کے اوپر، چوراہے کے اوپر صحابہ کی توہین کرنے نہیں دیں گے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ توہین مت کرو. یہ کہتے ہیں جی ہمیں مجبور کیا جاتا ہے احترام کرو. ہم کب کہہ رہے ہیں احترام کرو؟ تم نے توہین نہیں کرنی اہل سنت کے مقدسات کی. اور یہ کہانی بھی بڑی عجیب گڑی ہوئی ہے جناب. یہ جو حدیث ہے کہ انسانوں کی، فرشتوں کی، جمیع انسانیت کی لعنت ہے، معاذ اللہ، یہ جو صحابہ آپس میں لڑے تھے، کیسا بدبخت، کیسا شیطان نے وسوسہ ڈالا. یہ مسئلہ بھی سمجھ کے جائیے. یہ جو حدیث ہے اس کی مصداق امت ہے، اس کی مصداق امت ہے. میں اٹھوں، تو اٹھے، اس صحابی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، پیسے خرچ کرے ایک صحابی کے ایک ہاتھ اور آدھ ہاتھ کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. یہ بندہ اٹھ کے صحابی کے بارے میں بکواس کرے گا، اس کے اوپر اللہ، رسول، فرشتوں، جمیع انسانیت کی لعنت ہے. اس حدیث کو اٹھا کے وہ مرزا جہلمی اور روافظ کیا کہتے ہیں؟ فلاں صحابی نے فلاں صحابہ کو یہ کہا تھا، فلاں نے فلاں کو یہ کہا تھا. اور بدبختو وہ ایک سٹیٹس کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا. تم جتنا مرضی جی چاہے اپنا دل جلاتے رہو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا. اور بدریوں کے بارے میں تو یہ تک کہہ دیا جو جی چاہے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر چکا. ان 313 کے بعد بھی افضل وہ صحابہ ہیں جن 100 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دعا دی یا کہہ کے جنت کی بشارت دی اپنے منہ سے. اور یہ بھی یاد رکھیے، حیران کن بات ہے، یہ ہم بتائی نہیں جاتی. سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں جو ان 100 میں بھی شامل ہیں. کس طرح؟ اللہم اجعلہ ہادیًا و مہدیًا واہدی بہ، اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور لوگ اس سے بھی ہدایت پکڑے. اور اسی پر بس نہیں، ایک دعا نہیں ہے، ایک دعا نہیں ہے، اللہم علمہ. اور دوسری حدیث میں معاویہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ معاویہ کو حساب کا، کتاب کا، وقح العذاب، اور عذاب سے محفوظ رکھے. 2 دعائیں. پھر تیسری بھی سن لیجئے. ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے پوچھنے لگی، اور آپ نے خواب بیان کیا. ایک لمبا چوڑا واقعہ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ نے کہ میں خواب سے اٹھا، میں نے دیکھا شامی تختوں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بحری جہاد کر رہے ہیں. تو صحابیہ نے کہا دعا کیجئے میں اس بحری بیڑے میں ہوں. یہ بحری بیڑا سیدنا امیر معاویہ نے تیار کیا، اور وہ صحابیہ اسی لشکر میں شامل ہو کے شہید ہوئی. گویا دعا کے اندر بھی شامل، متعین جنتی کے اعزاز میں بھی شامل، کاتب وحی بھی ہیں. ان کے اوپر تبرے بازی. خیر ہم تو یہ بات کہتے ہیں عشرہ مبشرہ محفوظ نہیں رہے. ان 100 میں سے افضل وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں. ان عشرہ مبشرہ میں سے افضل پہلے 4 ہیں، اور ان 4 میں سے افضل الخلائق بعد الانبیاء اگر کوئی ہیں تو ابو بکر صدیق ہے.
آپ ان کے اوپر ہردہ سرائی سے بعد نہیں آتے. تو آج ہمارا یہ جو اجتماع ہے یہ صرف ایک مطالبہ ہے اور ایک اتحاد امت کی آواز ہے. ایک پورے پاکستان کو ایک پیغام ہے کہ جس طرح صحابہ کی یہ کرامت ہے کہ سارے کے سارے مسالک اپنے جزوی اختلاف ختم کر کے ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اگر یہ صحابہ کی گستاخیاں بند نہ ہوئی تو ایک جان ہو کر اس تحریک کو جاری رکھیں گے. اور ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ بھی بڑا عجیب لبرل اور سیکولر لوگوں نے پراپوگنڈا پھیلایا ہوتا ہے، یہ جی مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، کیسے نماز پڑھے؟ اور مولوی جن باتوں میں اکٹھے ہیں تم تو اس کو نہیں مانتے. کیا دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث میں چوری کے اوپر اختلاف ہے؟ سچے دل سے بتا دیں. رشوت کے اوپر اختلاف ہے، شراب کے اوپر اختلاف ہے، بے حیائی کے اوپر اختلاف ہے، زنا کے اوپر اختلاف ہے، سود کے اوپر اختلاف ہے، جتنے معاملات ہیں حدود کے، جرائم کے، کوئی اختلاف ہے؟ تم نے پھر بھی بے حیائی نہیں چھوڑنی، تم نے پھر بھی پردہ نہیں کرنا. تم نے یہ صرف کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں. وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھے نہ پڑھیں یہ ایک پراپوگنڈا ہے. مولوی کہتا ہے پردہ کر، تو کرتی ہے؟ نہیں کرتے. مولوی کہتا ہے چوری چھوڑ دے، چھوڑتے ہو؟ نہیں چھوڑتے. سود چھوڑ دو، چھوڑتے ہو؟ نہیں چھوڑتے. اس کے ساتھ ساتھ میں جناب عبدالغفار عزیز کی وفات کے اوپر بھی جماعت اسلامی کے ساتھیوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.